بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حیدر علی اور پروگرام کراچی کے مسائل، اور میرے ساتھ ہیں شمائلہ اکبر۔ جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں جو توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، جو غیر قانونی تجاوزات کو گرایا جا رہا ہے، اس سے کراچی شہر میں ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ ہزاروں خاندانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ جی شمائلہ، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ موزی عدالت کے فیصلہ آ گیا ہے اور ان کے فیصلے کو دیکھ سکتے ہیں، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے، بہت اچھی باتیں ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ بنتا ہے جو بااثر شخصیات ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے ناظرین، جو بااثر شخصیات ہیں ان کے گھروں کو، دکانوں کو کوئی نہیں چھیڑ رہا، بس غریب عوام کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں، پیپلز پارٹی کے صدر ہیں ملیر ڈسٹرکٹ ملیر کے، وہ ہمارے ساتھ لائن اپ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پیر زمان خان صاحب۔ جی سر، آپ سے میں اس حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے، جو غیر قانونی تجاوزات گرائی جا رہی ہیں، خاص طور پر نسلہ ٹاور، تو سر آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے ایک موقف ہے، اور ہمارے قائد نے بولا کہ لوگوں کو مکان دینا ہے، مکان گرانا نہیں ہے، غریبوں کو روزگار دینا ہے، اور بے مکان جس کے مکان نہیں اس کو مکان دینا ہے۔ اور ہم نے کبھی بھی یہ پیپلز پارٹی کا یہ نہیں ہے کہ بھائی لوگوں کے مکان گرایا جائیں، اور بلکہ مکان بنا کے دیتے ہیں، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ اور ان کے اپنے گھر کے مالک ہو اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو۔ یہ تو ہماری منشور میں شامل ہے۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی کی جو ہیں دو بڑی جماعتیں آمنے سامنے ہیں، جو ایک دوسرے پر صرف الزام تراشی اور بیان بازی کر رہی ہیں، تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس سے بری ذمہ ہیں؟ کون کون سی جماعتیں؟ سر پاکستان کی جماعتیں MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان دونوں جماعتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی تجاوزات میں ملوث ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، تو سر آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ اس سے بری ذمہ ہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، اور MQM کا ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے چائنا کٹنگ سے شروع ہو کے نالوں پر آبادی کر کے اور پارکوں پہ جو ہے نا وہ شادی ہال بنا کے اور اپنے ڈارجسل بنا کے، یہ ان کا ریکارڈ ہے، اور ان کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون حق سے کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو ان کی ریکارڈ ہے۔ سر ہیلو، آواز آ رہی سر؟ سر دو طرح کی کیسز ہیں، ایک جو سروے سے جو غیر قانونی آباد تھے، جس نالے پہ ریلوے کے پر غیر قانونی تجاوزات کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جب یہ ہو رہی تھی تو آپ لوگ کہاں تھے؟ جب نہیں، جب ہو رہی تھی تو اس وقت دیکھیں میری بات سنیں۔ جی بولے۔ جی بولے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے ہو رہی تھی، یہ بہت پرانی آبادیاں ہیں جو ریلوے کے قریب تھے یا کہیں پر بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اس کا آلٹرنیٹ دیا ہے؟ غریب عوام پریشان ہے، آپ کو پتا کووڈ چل رہا، کووڈ کے اندر کرونا وائرس، اس میں اتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، لوگ پہلے ہی پریشان تھے، تو ایک آرڈر اور آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، بالکل اچھی بات ہے، تجاوزات کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، غیر قانونی جو بھی کام ہو رہا تو ختم ہونا چاہیے، لیکن کوئی آلٹرنیٹ بھی تو ہونا چاہیے نا سر، آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ الٹرنیٹ ہونا چاہیے، اور اس لیے ہمارے CM صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہمیں بحریہ ٹاؤن کے جو پیسے سپریم کورٹ میں جمع ہو رہے ہیں وہ پیسے آپ ہمیں دیں کہ ہم ان لوگوں کے جن کے مکان گرے، جو جہاں رہ رہے تھے، کہ ان کو الٹرنیٹ کریں، ان کو کوئی جگہ دوسری جگہ پر شفٹ کریں، کیونکہ ایک تو کرونا ہے، ایک تو بے روزگاری، مہنگائی ہے، اوپر سے ان کے سر سے بھی آپ چھتی چھین رہے ہو، تو ان کو الٹرنیٹ تو جگہ دینا ہے نا۔ تو CM صاحب نے تو اس کی واضح پالیسی دیا ہے۔ سر وہ تو صحیح ہے، بحریہ کی جو بات آپ نے کی وہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے ایک اچھا موقف اپنایا سپریم کورٹ سے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ لوگ کی حکومت ہے، آپ اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں عوام کے لیے؟ نہیں جناب، ہم اپنے طور پہ بھی کریں گے، ہماری گورنمنٹ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو گرا رہے ہیں سپریم کورٹ، اور انہوں نے کورٹ میں بھی کہا ہے کہ جناب آپ مزید جو ہے لوگوں کو یہاں سے جو ہے بے دخل نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے، جو بالکل نالوں کے اوپر ہے جہاں کوئی رکاوٹ ہے وہ تو اور بات ہے، لیکن باقی لوگوں کو ہم بے روزگار کریں گے، سکھت جن کے پاس وہ نہیں ہے، اور سینٹ گورنمنٹ لگے ہوئے، سینٹ گورنمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں
سر حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ جو قانون سے ماورا عدالت ہے مطلب جو سب ختم کر دیں یا ریگولیشن کرنی چاہیے اس کے اندر؟ جو قانون سے ماروا ہے، جو عدالت کہہ رہا ہے، عدالت کا تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہم عدالت کی ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں نا. بالکل مودی عدالت رسپیکٹ تو کرنی چاہیے بالکل کہ جناب آپ یہ جو اس وقت معاملات ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، کچھ بھی نہیں، روزگار نہیں، کرونا کا معاملات چل رہے ہیں، اسی ٹائم پہ اگر ہم یہ ایشو کو اٹھا لیں گے تو جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں وہ مزید ٹوٹ جائیں گے، وہ بیٹھ جائیں گے، وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو اسی لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ خدا کے لیے ہمیں وہ پیسے دیا جائے. سیم صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو کچھ کریں، ان لوگوں کی کچھ سب چھپانے کے لیے جگہ اور ان کو کوئی الٹرنیٹ جو ہے نا وہ جگہ دے دیں، اور انشاءاللہ دیں گے، اور سینٹ گورنمنٹ اپنا حصہ بھی دیں گے. سر ان کی ریگولائزیشن کیوں نہیں ہو سکتی جبکہ ان میں سے جو ہیں کچھ پلاٹ لیز بھی ہیں، ان کے سارے ڈاکومنٹس بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور جب یہ آبادیاں قائم کی گئی تھی سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت وہ اصل مالکان موجود ہوں گے؟ بلکہ وہ تو گھر لوگ بیچ کر جا چکے ہیں، اب جو لوگ وہاں پر موجود رہائش پذیر ہیں وہ اصل مالکان نہیں ہیں، تو ان لوگوں کا تو سر سراسر نقصان ہے نا کہ ان لوگوں نے اپنا پیسہ اتنا لگایا اور اب ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے. کیا آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے کوئی متبادل ہے؟ نہیں، ہم متبادل کے لیے تو سوچ رہے ہیں نا، سینٹ گورنمنٹ تو متبادل کے لیے سوچ رہا ہے. جناب جس وقت یہ بن رہے تھے اس وقت اس کو پریکشن ہونا چاہیے تھا، اور اس وقت اس شہر میں کون لوگ تھے جنہوں نے یہ آبادی کیا اور کن لوگوں نے پیسے لے کے کہاں کہاں پر بھیجے ہیں. سینٹ گورنمنٹ نے تو نہیں لیا. سر یہ کہا جاتا ہے کہ وسیم اختر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ الدین پارک کا جو معاہدہ 1995 میں طے ہوا تھا وہ مراد علی شاہ صاحب کے والد سید عبداللہ شاہ صاحب اس ٹائم چیف منسٹر تھے جی، اور اب جب مراد علی شاہ صاحب سے بات کی جائے تو وہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ KMC کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. وہ نہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت عبداللہ شاہ صاحب جو ہے ہمارے CM تھا، وہ ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدہ پتہ نہیں کس طرح ہوا، کیا نہیں ہوا، مجھے نہیں علم، آپ کو علم ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اب اگر اس میں کوئی معاملات ایسا ہے تو ابھی تک جو لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ جو آج اس کو جو مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں؟ پہلے کہاں تھے وہ لوگ جب معاہدہ ہوا تھا اور معاہدے کے بعد 5 سال؟ سر یہ تو آپ بتائیں گے نا ہمیں کہ اس وقت ان لوگوں نے لوگوں کو آبادیاں قائم کیوں کرنے دی گئیں؟ رہائشی نالوں کے قریب لوگوں کو آبادیاں قائم کرنے دی گئیں یا کروائی گئیں؟ اب جب لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں، سالوں سے لوگ وہاں رہ رہے ہیں، اب انہیں وہاں سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے کسی کو نہیں ہٹایا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو روزگار دیا اور مکان دیے ہیں، اور ان کے لیے سستے مکان کے لیے جو ہے نا وہ کر رہا ہے پلیٹ. انہوں نے ان کا آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ لیبروں کے لیے، مزدوروں کے لیے، محنت کشوں کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لیبر کالونیاں بنائے، لیبر فلیٹس بنائے ہیں. اور ابھی بھی نادرن بائی پاس کے پاس ہو، اور گلشن میں عمار میں، لانڈی میں، کورنگی میں، یہ سارے فلیٹ جو ہے نا یہ مزدوروں کے لیے اور غریبوں کے لیے پیپلز پارٹی نے بنایا. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے، اور کبھی بھی پیپلز پارٹی کا کوئی بھی جو ہے نا بڑا لیڈر اس معاملے میں میرے نہیں ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا لوگوں کو بٹھائیں اور لوگوں سے پیسے لے کے رپوس ہو جائے اور بعد میں ان لوگوں سے جو ہے نا وہ مکان خالی کیا جائے یا ان لوگوں سے چکی نہ جائے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہے اس میں ملوث سے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جی سر، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں سر. عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اب ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ اب ان کا فیوچر انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اور جو CM صاحب نے کہا کہ ہم کوشش کریں، CM صاحب لگے ہوئے ہیں اور وہ بہت ہی محنت کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے اللہ پاک تو سر کریں گے، لیکن انسان کو بھی تو ہمیں بھی تو کوشش کرنی ہوگی نا. ہمارے جو جتنے بھی جو لوگ ملوث ہیں اس میں، جو افسران، جو بلڈرز ہیں سر، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، بلکہ ان کا تو ابھی تک تعین بھی نہیں کیا گیا ہے جو اس میں ملوث ہے. نہیں کہ CM صاحب اسی معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو ایڈجسٹ کروائے، ان لوگوں کو کہیں پر سر چھپانے کی جگہ دے دیں، ان کی مزید نقصانات نہ ہوں، انشاءاللہ ضرور وہ نہیں ہو. بس یہ CM صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا جنریشن ہے. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں سر. بالکل، اللہ کرے کہ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ، اور ایسے ہی ہے. سر MKM پاکستان کا کہنا ہے، وسیم اختر صاحب کا ریسنٹلی بھی بیان بھی آیا تھا ان کا کہنا یہ ہے کیا پیپلز پارٹی
قبضہ کرانے میں ملوث رہی ہے, چائنا کٹنگ کرانے میں ملوث رہی ہے. تقریباً گوڈوں پہ یہ گوڈ کٹنگ کر کے یہ سوسائٹیاں بنا دیتے ہیں اور گوڈ لیس کر دیتے ہیں اس کو لا کے. اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ میں آپ کو صرف اتنا کہہ دوں نا کہ انسان کو اپنے گریوان میں جھانکنا چاہیے. پہلے اس کو کہو کہ وسیم صاحب اپنے گریوان میں جان کے اور اب دیکھ لے, سوچو, خدا کو اپنے ضمیر کو تھوڑا زندہ کرو کہ یہ چائنا کٹنگ کس نے مشہور کرایا. وہ تو بولتا ہے سی ایم کے پاس آرڈر جاری ہوتے ہیں سر, وہ تو سی ایم آرڈر جاری کرتا ہے, ہمارا کام تھوڑی ہے. نہیں, وہ تو جب وہ ابھی تو جب وہ میئر تھے, کراچی کے میئر تھے, وہ اسی وقت یہی رونا روتے تھے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے. آپ لوگوں نے اختیارات ہی نہیں دیے ان کو. اختیارات ان کے پاس نہیں تھے تو حسین گورنمنٹ میں کیوں حصے دار بنے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے؟ پھر آپ کے سامنے ہی ہے نا ان سر. کے پاس نہیں, سنیں, جب ان کے پاس اختیارات نہیں تھے, ان کے پاس کچھ نہیں ان تھا, سے کوئی بھی بات کر لو, وہ کہتے پیپلز پارٹی نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے. پیپلز پارٹی نے کچھ اختیارات اپنے پاس نہیں رکھا, سارے اختیارات ان کے پاس تھے. ان کی یو سی کے چیئرمینوں پہ پیسے دیا ہے, ان کے چیئرمینوں کو جو ہے وہ فنڈز ملتا رہا, کہ میئر صاحب کو خود فنڈ ملتا رہا, نالوں کے لیے, صفائی کے لیے, ہر چیز کے لیے اس کو فنڈ ملتا رہا. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں. اس وقت ان کے پاس اختیارات تھے, اور جب اختیارات نہیں تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ باہر آ جاتا روڈ پہ, اور یہ وفاقی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی کلیگ ہے, ہمیں یہاں اختیارات نہیں, ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دے رہا ہے, آپ ہماری مدد کرو. کون سا گورنمنٹ نے کتنی دفعہ اعلان کیا, کروڑوں اور ایک روپوں کا اعلان کیا, ابھی تک ایک پیسہ اس نے کراچی میں ختم کرا ہے؟ ٹھیک سر میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو. یہ جو بس گرین لائن منصوبہ ہے یہ کب تک کمپلیٹ کر لیا جائے گا, اس کا بتائیں مجھے تھوڑا. کون سا منصوبہ؟ گرین لائن منصوبہ جو چل رہا ہے, آپ نے بسیں لانے کا کہا تھا نا, بسیں لے کر آ رہے ہیں ہم لوگ, بہت سارے کام ہوں گے یہاں پر, بسیں چلیں گی انشاءاللہ. یہ کب ہوگا؟ یہ بہت ہی جلدی. دیکھیں, کیونکہ عوام جو ہے نا منتظر ہیں آپ لوگوں کے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہی منصوبہ ہے اور یہی منشور ہے. وہ گرین بسیں بھی آئیں گے انشاءاللہ, اور روڈ بھی بن رہا ہے. آج بھی سی ایم صاحب نے افتتاح کیا وہاں پر سعود آباد میں, کیسے پیارا روڈ بنایا, کس طرح بنایا ہے. میران ہے یہ ہماری طرف جو تھا نا, ایک بہت بڑا روڈ تھا, یہ KMC کا روڈ تھا, میئر والے کا روڈ تھا, انہوں نے کبھی زندگی میں اس کو نہیں بنایا, پیسے لایا اور اب ہڑپ کیا ہے. ابھی جب انہوں نے ٹینڈر کرایا ہماری سی ایم نے, اور ہمارے ML کے جو ہے نا میران ہائی کو بنا رہا ہے, تو وہ پیسے بھی جو ہے نا سندھ گورنمنٹ دے رہا ہے نا, اور انشاءاللہ وہ روڈ سارے روڈ ہی بنیں گے, گرین والا بسیں بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے تقریباً 6 مہینے اور دیکھو صبر کرو بس انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, آپ ہم نے جوائن کیا, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے, پھر آپ سے کراچی کے مسئلے میں بات ہوگی. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم رفیق آپ آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض ٹی وی کے نمائندے سمیر ترین. ان سے ہم جانیں گے کہ گراؤنڈ کی کیا صورتحال ہے. شکریہ. آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. اگر بات کریں گجرنالہ اورنگی نالہ, اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ ایریاز جہاں پہ نالے کا پانی گزر رہا ہے, وہاں پہ سندھ گورنمنٹ اور WHO کے تحت اس وقت ڈیمولیشن جاری ہے. ساتھ ساتھ بتاؤں میں آپ کو کہ کراچی میں اینٹی انکروچمنٹ پولیس کو مشکلات کا سامنا ہے. جہاں کہیں ڈیمولیشن ہوتی ہے, کہیں توڑم تاڑی ہوتی ہے, وہاں پر پولیس کو مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے. اگر بات کریں کراچی مختلف نالوں کی, تو نالوں پہ جو تجاوزات تھی جب بند رہی تھی تو ادارے خاموش تھے. اب جب مشکلات اور مونسون دونوں سر پر آ کھڑی ہوئی تو محکموں کو بھی جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس سمجھ میں آیا. لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہیں اپنا گھر جن کا جا رہا ہے, جن کا مال, جو گھر, جو تمام ساری چیزیں جا رہی ہیں, ان کا کون اس وقت حساب کرے گا؟ جی بالکل. لیکن تمام جو DC ہیں, ابھی محمد علی شاہ صاحب کے وارنٹ گرفتاری آ گئے ہیں.
کہ ان کو گرفتار کیا جائے، جو محمد علی شاہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے تھے، جو کہ قیادت کر رہے تھے محمود آباد نالے کی، اس کے اطراف کے نالوں کی، منظور کالونی نالوں کی، تو ان کے خلاف خود جو ہے وہ ایک ریفرنس ظاہر ہونے جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، کیونکہ وہ لینڈ گریبنگ میں مصروف تھے، وہ لوگوں کے گھر گرا رہے تھے۔ اسی طریقے سے بات کریں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو ڈی سی ہیں داریجو صاحب، وہ تو خاطر خواہ ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں بہت بڑی سیٹ پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ وہ کسی کو سننا پسند کرتے ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ آنا اور جانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے صرف اور صرف ان کے اسسٹنٹ کمشنر جو بولیں گے وہ ایسے سامنے والا بولتے رہے، کوئی بھی جماعت کا بولتے رہے، ان کے کان پہ چو بھی نہیں رہیں گی۔ اسی طریقے سے اگر بات کریں گے تو اورنگی نالہ جو ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں آتا ہے، جب مکان بن رہے تھے، ایک تنظیم بنا رہی تھی مکان، وہ لیز بھی ہو رہے تھے۔ مزے کی اچھی بات یہ دیکھیے کہ وہ لیز ہو رہے تھے، لیز ہونے کے بعد ان کو اب حکومت کہتی ہے کہ توڑ دو، یعنی جنہوں نے بنائے لاکھوں روپے دے کر، جنہوں نے لاکھوں روپے لیز پر دیے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ نالا ہے، کبھی بھی کسی بھی ٹائم گورنمنٹ اسے گرا سکتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہے۔ اگر پانی کو جو ہے وہ ایک ایگزٹ نہیں ملے گا تو گورنمنٹ ان گھروں کو گرا کے نالے کی جو چوڑائی ہے وہ بڑی کرے گی۔ لیکن ایک طرف یہ تماشا لگایا ہوا ہے، دوسری طرف انہی کے جو لوگ ہیں گورنمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو، چاہے وہ ڈی سی کا محکمہ ہو، چاہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کا محکمہ ہو، وہ جیبیں گرم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کرونا آج چلا گیا ہے، کرونا آج کراچی سے ختم ہو گیا ہے، آج ٹائم بھی بڑھا دیا گیا ہے کراچی میں تمام ریسٹورنٹ کا، تمام شادی ہال کا، سینما گھروں کا، دکانداروں کا۔ ایک وقت یہ تھا کہ انہی سے کمائی کا سلسلہ جاری تھا۔ اب عید بھی آ رہی ہے تو عید میں ایک نئے طریقے کا کام شروع ہو جائے گا کہ لوگ جو ہے وہ روڈوں پہ تجاوزات لگائیں گے، گورنمنٹ آئے گی اسے ہٹائے گی، پھر ایک نیا پھڈا چلتا رہے گا، اور مویشی منڈیاں جو ہے وہ غیر قانونی لگ رہی ہے۔ ویسے تو ایک مویشی منڈی لگ چکی ہے سوراب کوٹ سپر ہائی وے پر۔ سمیر ترین، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ اس معاملے میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو گورنمنٹ خواب و خرگوش کے مزے لے رہی ہے، گورنمنٹ صرف سوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ گورنمنٹ آپ کو وہاں نظر آئے گی جب کوئی حادثہ یا کوئی مشکل یا کوئی آفت آ جاتی ہے تو گورنمنٹ آپ کو ادھر دکھائی دیتی ہے۔ وہ بھی کوئی وزیر نہیں آتا، وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر آ جاتا ہے، ڈی سی آ جاتا ہے، متعلقہ ادارے کا جو ہے وہ ڈی جی آ جائے گا، اس کے ڈائریکٹر آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر اب ہم بات کریں ایس پی سی اے کی، جو پرانے ڈی جی تھے سومرو صاحب، ان کو رخصت پہ روانہ کر دیا، نئے ڈی جی کو بٹھا دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی میں جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے، جو دھڑلے سے سسٹم کروا رہا تھا، وہ کون روکے گا؟ اس کا کون والی وارث ہے؟ اس کو کون دیکھے گا؟ وہ بھی تو جاری ہیں ایک طرف۔ اسی کی وجہ سے جو کراچی کے گنجان آباد ایریاز ہیں، جس میں لیاقت آباد ہے، گلبرگ ہے، نارتھ ناظم آباد ہے، نارتھ کراچی ہے، نیو کراچی ہے، اس کے ساتھ ساتھ محمود آباد ہے، جمشید کوارٹر ہے، جمشید روڈ ہے، جہاں پہ بلڈر مافیا وائٹ بلیک پیسے کو اپنے وائٹ کر رہی ہے صرف تعمیرات بنا کے۔ جی سمیر جی سمیر لائن پہ ہمارے ساتھ۔ سمیر میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے سیکٹر کے اندر یہ کتنے علاقوں کے اندر آپریشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیں اگر بات کریں گجر نالے کی تو گجر نالہ شروع جو ہوتا ہے وہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا صنعتی ایریا سے شروع ہوتا ہے اور جا کے یہ ختم ہوتا ہے کہ بالکل ماڑی پور کی طرف، کیونکہ جو نالے ہیں وہ نکلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ معاملات جا رہا ہے ماڑی پور تک۔ اب ماڑی پور کے جو اطراف کے ایریے تھے وہاں تو انہوں نے لیاری ایکسپریس وے بنا دیا، اس کے نیچے بھی تجاوزات آ گئی۔ اب یہ دیکھیں جب وہ تجاوزات آ گئی تو جب وہ آ رہی تھی ادارے خاموش تھے، ہماری متعلقہ پولیس خاموش تھی، نئے ایڈیشنل آئی جی آئی عمران یعقوب منہاس، ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ نہیں ہے۔ ہر افسر اپنی ڈیوٹی بچانے کے چکر میں مندڑک جو ہے وہ کام کر رہا ہے، مندڑک جو ہے وہ کیسز کر رہا ہے، کسی کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو شہر ان کو کما کے دیتا تھا، جو شہر ان کو کما کے دیتا ہے، اس شہر پہ کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ ایم کے ایم ہو، چاہے وہ کوئی بھی جماعت کیوں نہ ہو، سارے اپنے اپنے جھنڈے لگا لیتے ہیں، چوکنگیں کر لیتے ہیں،
بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کر دیتے ہیں لیکن نتیجہ صفر نکلتا ہے. اب اسی طریقے سے دیکھ لیں. سمیر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. مصطفیٰ کمال صاحب کے دور جب میئر تھے مصطفیٰ صاحب، تو ان کے دور کے اندر جب کوئی بھی تجاوزات کے خلاف جو آپریشن بھی ہوتا تھا یا کوئی بھی تجاوزات ختم کرنا ہوتا تھا تو پہلے آلٹرنیٹ دیتے تھے. یہ تو سندھ گورنمنٹ نے کوئی ایسا اقدامات کیے ہیں اس کے؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا نعرہ بہت اچھا ہے، روٹی کپڑا اور مکان. روٹی انہوں نے آپ سے لے لی ہے، کپڑے یہ آپ کو دیں گے نہیں، مکان انہوں نے دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مکان مطلب یہ نقشے کے اندر ہے، صرف بس کاغذی کاروائی ہے، صرف بس یہ صرف اور صرف کاغذاتوں کا پیٹ بھر رہے ہیں. آج ہی میں بلاول کا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ ہم گھر دیں گے. ارے بھائی اگر آپ نے گھر دینے ہیں متبادل جگہ دیجئے. اب مجھے ایک بار بتائیے، سب سے پہلے اس سسٹم کا نہیں، وفاق بھی تو لے کر آئی ہے نا پالیسی، وفاق بھی اسٹیٹ بینک کی پالیسی جو لے کر آئی ہے اس کا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں تو یہ ہے نا کہ آپ پہلے قرضہ لیں، جا کے قرضے کے لیے دھکے کھائیں، بلا سود جو انہوں نے قرضے کا وہ کیا ہے اعلان، بلا سود جا کے آپ قرضے لیں، اس پہ دھکے کھائیں، اس پہ آپ اپنی انکوائریاں کرائیں، پھر آپ اس کو پیسے دیتے رہیں ہاؤس بلڈنگ کو، بینکوں کو، ادھر ادھر جا کے. جتنے پیسے یہ دے رہے ہیں اتنے میں کراچی میں آج جھوپڑی بھی نہیں آتی، اسے کہتے ہیں کہ ایک ڈگی بھی نہیں آتی. سمیر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب جو یہ نیا ہاؤسنگ اسکیم بنا رہے ہیں، کیا جن لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں انہیں وہاں پر گھر نہیں دیے جا سکتے اس کے بدلے میں؟ دیکھیں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، لیڈر بہت اچھے ہیں. ان کی ایک بات مجھے ان کے دور اقتدار میں سچ بتائیے. ایم این اے ان کے پاس میں اگر آپ کو ایم این او کی حقیقت، ایم پی او کی حقیقت بتاؤں گا، آپ سر پکڑ کے رہ جائیں گے. جو ہم کوریج کے دوران ان ایم این ایز ایم پی اوز کو دیکھتے تھے وہ کیا کام کرتے تھے اور آج وہ کیا ہیں. آج ان کو اقتداروں کے ایوانوں تک لے جا کے بٹھا دیا گیا ہے. لیکن ان سے اگر پوچھیں کسی چیز کا تو وہ پیپلز پارٹی کی بات کریں گے، نواز شریف کی بات کریں گے، پیسوں کی بات کریں گے، لندن چلے گیا اس کی بات کریں گے. کوئی یہ نہیں بولے گا کہ آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے، آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے، آپ کے گھر میں آپ کی تنخواہ کیا ہے، آپ کے بچے کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ایک یہ ڈرونا جو بیماری آئی ہے جس کو ہم کرونا کہتے ہیں، ڈرونا نے لوگوں کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ لوگ اب کہیں پہ ایک اپنا حلال کا روپیہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیونکہ دونوں جانب سے اگر دیکھیں شہر میں ایک طرف سے کمائی نہیں ہے، دوسری طرف سے آمدنی نہیں ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. جیسا کہ سعید غنی صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم کے کارناموں سے تو عدالتوں کے ریکارڈ روم بھرے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ میں کیسز ہی یہی ہیں بیسک کہ ایم کیو ایمز نے رفائی پلاٹس اور پارک پر قبضے کروائے. تو بھائی بات وہیں آ گئی نا. آپ یہ دیکھیے کہ جب ایم کیو ایم کر رہی تھی ادارے خاموش تھے، ایم کیو ایم چلی گئی، ادارے ایکٹیو ہو گئے. بالکل صحیح. اب ادارے جو ہیں، جس ادارے میں اگر آپ جائیں گے کسی بھی سرکاری ادارے میں، آپ یا آپ سے کوئی آپ کی کوئی ریفرنس والا چلا جائے تو وہاں پہ دو باتیں کہتے ہیں، ہم کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں اور نوکری پہ آنے کی ہماری تنخواہ جاری ہے. اگر آپ نے کام کرانا ہے تو آپ ہمیں بھتہ دیجیے، رشوت دیجیے. اور مزے کی اچھی بات یہ ہے کہ ان اداروں میں پرائیویٹ بیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، بچے لڑکے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ابھی میں آپ کو حال ہی کی بات بتاتا ہوں کہ اب جو کل ایک اجلاس ہوا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کراچی میں، انہوں نے تمرو صاحب کو رخصت سے بھیج دیا. اب نئے ڈی جی کو انہوں نے بلایا. یعنی سسٹم سے جو پیسہ کمانا تھا وہ کما چکا، جو گورنمنٹ تھی وہ کما چکی. اب نئے ڈی جی کون سا تیر مار لیں گے، وہ کون سی بلڈنگیں رکوا دیں گے. اس طرح دیکھیں نجلاس ٹاور جب بن رہا تھا، بلند و بالا عمارت شارع فیصل میں بنا دی گئی، راتوں رات تو وہ نہیں بنی. وہ نہیں لے کر آئے کہ وہ جلد سے جلد بنا کے کھڑا کر دیں. کوئی ہوا کے اس پہ تو نہیں بنا نا، اس پہ بھی ٹائم لگا ہوگا. بلڈر ہوگا، این او سی ہوگی، لیز ہوئی ہوگی اور فلیٹ والے کو پوزیشن دی گئی ہوگی. اس کے بعد ریونیو ہوگا، ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے جہاں پہ رجسٹرار بیٹھتے ہیں وہاں پہ پرائیویٹ بیٹروں کا انکشاف ہوا ہے. جو پرائیویٹ بیٹر ہیں، پرائیویٹ لوگ ہیں، وہ وہاں پہ خاموشی سے جاننے والوں کی کسی کی بھی رجسٹری جو ہے وہ ڈبل تگنا گنا پیسوں میں وہ کروا رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر بات کریں گنجان آباد ایریوں کی جو کہ سیمنٹ کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، ان کا بھی کوئی والی وارث نہیں ہے. حال ہی میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ فیض نیوز نے کتنی ساری کوریجیں کری، کہیں بلڈنگ چٹک گئی، کہیں بلڈنگ گر گئی، کہیں پہ افراد زخمی ہو گئے، کہیں پہ بچے زخمی ہو گئے، بچے ہلاک ہو گئے. لیکن پر وہی نتیجہ وہی زیرو ہے، کیونکہ ہم رات تک ہم اس کا افسوس کرتے ہیں، صبح اٹھ کے ہم پھر بھول جاتے ہیں. صبح کوئی نیا حادثہ آ جاتا ہے، پھر ہم نئی کوریج میں لگ جاتے ہیں. پرانی کوریج
वो नजर से ओझल हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। यही हाल है कराची, पूरे कराची का सिस्टम में यही हाल है। अगर आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी कुछ करेंगे तो आपसे सबसे पहले टैक्स ऐसे लिया जाएगा जैसे कोई आप गैर कानूनी यहाँ पर आए हों। जी। नहीं, अगर आप अपनी ही प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपको उसकी भी एक भारी रकम देनी पड़ती है। अपनी ही जमीन पे अपने ही पैसे लगा के आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, आपको उसके एवज भी एक भारी रिश्वत देनी पड़ती है, तब आप अपने घर का काम करवा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कराची में अगर आप अपने घर का ख्वाब अगर लेके बैठे हैं तो मैं ये समझता हूं कि आप उसको चकनाचूर कर दें, क्योंकि आप जब घर बनाने जाएंगे तो आपके पास सबसे पहले आएगा। समीर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा इसी के अंदर, जैसे आपने बोला कि ख्वाब चकनाचूर करें, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बैंक की रिक्वायरमेंट इतनी है ना। क्या खान साहब ने कहा था क्या एक जो प्रोडक्ट है ना, हमारी जो स्टेट बैंक की प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल आसान होगी। तो बैंक की रिक्वायरमेंट इतनी है, वो एक किसान है, ये एक रेडी चलाने वाला है, तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट कहाँ से लेकर आएगा, ये एक सवाल है। इस पे क्या बोलेंगे? देखें, खान साहब ग्राउंड रियलिटी पे नहीं आ रहे, जो नीचे जमीन पे चलने वाले लोग हैं उस पे नहीं आ रहे, वो हर चीज बनी गलत नहीं। बात तो वही करते हैं समीर, बात तो वही करते हैं किसान की, लेकिन बेसिकली किसान की बात नहीं हो रही होती है, दूसरे किसान की बात हो रही होती है। देखिए बात फिर अगर करने बैठेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। बात सिर्फ ये है कि खान साहब दावे वादे बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, उनसे अच्छा ना नवाज शरीफ करके गया, ना आसिफ अली जरदारी करके गया, ना ही कोई सियासी लीडर करके गया। खान साहब ने इसी बुनियाद से तो वोट पाए हैं 2018 के इलेक्शन में, जिनको कोई जानता नहीं था, जिनको कोई किसी ने देखा नहीं था। आज भी अगर आप कराची के किसी एरिया में चले जाएं जहां से इनके MP MNA मुंतखब हुए हों, वहां जाके आप देखें तो सही, किसी से पूछे तो सही आप अपने MP को जानते हैं, वो आपको बोलेगा MP है कौन हमारा, हमें तो यही नहीं पता। आप जाके MNA का पूछें कि आपका MNA आपके पास इलेक्शन के बाद आपसे मिलने आया? कोई नहीं आता, वोट लेने के टाइम सब आते हैं। नहीं आता, कोई भी नहीं आता। सिस्टम बना दिया जाता है, भाई ये DC है, ये AC है, इसने आपको डबल लूटना है, उसने आपको ट्रिपल लूटना है। अगर आप ईमानदारी से बेच रहे हैं तो गुनाह है, बेईमानी से बेच रहे हैं तो आप सवाब का काम कर रहे हैं। सदर में देखे ना, इतनी बड़ी मार्केट तोड़ दी गई, अब तोड़ दी गई, अरे भाई उसका कुछ तो करें, कुछ तो इलाज निकाल के लाएं, कुछ तो उसको आप अपडेट करें, कुछ तो आप लोगों को, अवाम को एक तफरी का माहौल तो दें। आपने अवाम को इतना मुश्किल कर दिया ड्रोना के नाम से। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जैसे कि मॉनसून का सिलसिला शुरू हो रहा है, बारिशें होंगी, होता क्या है कि हमारी गवर्नमेंट नालों की सफाई करवाती है। पहले तो ये कहा जाता है कि हमारे पास जो है वो कराची योमिया 13 से 14 हजार टन कचरा निकालता है रोज की बुनियाद पर, जिसमें से 60% कचरा नालों में जाता है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि नालों की सफाई करवाई जाती है, वो कचरा निकाल के बाहर रखा जाता है और कुछ अरसे के बाद वो कचरा सूख जाता है और फिर उसके बाद हम खुद ही, हमारी आवाम उस कचरे को वापस नाले में डाल देती है। उसके बाद क्या होता है कि बारिशें आती हैं, वो सारा नालों का गंदा पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होता है, लोगों का घरों से बाहर निकलना गुज़ीर हो जाता है। हमारी आवाम कुछ भी नहीं कर रही है। आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया कि जो गवर्नमेंट है वो कचरा इतना टन का उठाती है। जी। अब आप मुझे सिर्फ ये देख लें कि कराची में DMC सॉलिड बेसमेंट के कितने इदारे बनाए हैं, चाइना से कितनी मशीनरी मंगाई गई है, क्या आपको एक भी नाले पे? हमारे साबका मेयर वसीम अख्तर साहब का ये कहना है कि हमारे पास कचरे को हटाने की कैपेसिटी ही नहीं है। जब तक कचरे का डिस्पोजल मैकेनिज्म तरीके से नहीं होगा, जितनी भी सफाई करवा ली जाए, कचरा खत्म नहीं होगा। हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं कि हम उसकी सफाई करवाएं। देखें, बात अगर मैं अब करूंगा तो बात यह है कि इनके DMC के KMC के जो इदारे हैं, इसमें आप जाके एक दफा विजिट करें जी। और ऑन कैमरा लेके जाएं, क्योंकि इनके इदारों में तो मसला ये होता है कि बदमाश बैठे हुए होते हैं, एंट्री पे ही आपको रोक लेते हैं कि भाई किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो और क्यों दिखा रहे हो। हकीकत दिखाने पे ये बदमाशी करते हैं। उसके बाद फिर इनका क्या होता है कि आप जाके DMC में KMC में देखें तो सही, कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कितनी नई 0 मीटर जिनके ऊपर अभी नंबर नहीं लगे, जिन्होंने रोड की शक्ल नहीं देखी, वो गाड़ियां जो है वो सड़क के गल के खड़ी हुई वहीं पे। वो तो ऐसा लगता है कि और कहा यह जाता है कि हमारे पास तो कैपेसिटी ही नहीं कचरे को हटाने की। जगह जगह देखें आप, कचरों के ढेर लगे हुए होते हैं।
اتنی گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں سے آپ کا گزرنا مشکل ہے، اور لوگ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ہزار طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں، مکھیاں، مچھر. پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہم غریب ہیں، اب میں کہتا ہوں کراچی غریب ہے، لوگ امیر ہیں. کراچی غریب ہے، لوگ امیر ہیں، کیونکہ لوگ اسی کراچی سے تو کماتے ہیں. جی 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 باہر سے تو آ کے کوئی بھی نہیں کماتا. جی جی باہر سے آ کے کسی کو بھی کوئی پیسہ نہیں دیتا. کراچی سے لوگ کماتے ہیں، کراچی سے ہی لوگ کھاتے ہیں، اور اسی کراچی کو برا بھلا بھی بولتے ہیں. بالکل بالکل. سمیر، ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں آپ لائن اپ ہوئے اور آپ نے ہمیں کراچی کی تفصیلات بتائی. تجاوزات کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے آپ نے بتایا، بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ سمیر ترین تھے، ہمارے سینئر رپورٹر فیض ٹی وی کے. انہوں نے ہمیں بتایا کس طرح کا جو کام ہو رہا ہے. کام تو اچھا ہو رہا ہے، تجاوزات کے آپریشن ہونا چاہیے، لیکن جو غریب عوام ہے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارا پروگرام کیسا لگا فیڈ بیک دیجیے گا. اور ہماری ٹیلی اسکرین کے اوپر میرا نمبر چل رہا ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی مسائل میں اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں تو ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کی آواز بنیں گے اور آپ کی آواز بلند کر کے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. مجھے اور شمالی ناز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم.